اس کے بعد جب وہ 7 سال کی عمر کا ہوتا ہے تو یہ ٹیسٹوسٹرون ہارمون جو ہوتا ہے وہ 800 گنا بڑھ جاتا ہے. پھر اس کے اندر خیالات بھی پیدا ہونے شروع ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد 12 سال کی عمر کو جب پہنچتا ہے اس کے اندر ایک جذبات پیدا ہو جاتے ہیں. یہ ٹیسٹوسٹرون ہارمون جو ہوتا ہے جو اتنا گروتھ ہوتا ہے کہ اس کے اندر احساسات پیدا ہوتے ہیں، جذبات اور خیالات پیدا ہونے کی صلاحیت 20 گنا بڑھ جاتی ہے جو پچھلے عمر میں تھی. اب یہاں پر 12 سال کی عمر سے لے کر 13-14 سال، ان 2 سال کی عمر میں بچے کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی قابل بنانا چاہتا ہے. اپنا آئیڈیل، اپنا رہنما، اپنا رہبر، اپنا بڑا، یا اپنے آپ کو جو تبدیل کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ 12 سے 14 سال کی عمر میں ہوتی ہے. اس کے بعد 20 سال کی عمر کے اندر اس کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود کچھ قابل سمجھتا ہے. اب یہ بات یہ کیوں بتائی جا رہی ہے؟ شریعت میں یہ بات کیوں بتائی گئی؟ یہ تو ایک عام بات ہے، لیکن اس کو کیوں بتا رہے ہیں؟ تو علماء اکرام نے فرمایا کہ 12 سال سے لے کر 16 سال کی عمر تک اس کے اندر جو گروتھ آتی ہے، اس کے جو خیالات ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ میں کسی کو اپنا رہبر بناؤں. اگر ایسے موقع پر اس کی تربیت میں وہ چیز آ جائے جو اسلام اور شریعت کے موافق ہو تو وہ پوری زندگی ویسے گزارے گا. جیسے اگر اس سے کہا جائے کہ یہ 12 سال کی عمر میں صحابہ کے کیا واقعات تھے، صحابیات کے کیا واقعات تھے، لڑکیوں کو سنا ہے صحابیات کے واقعات اور بچوں کو سنا ہے صحابہ کے واقعات، تو اس کے ذہن میں وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ ہاں مجھے یہ بننا ہے، فلانے صحابی کے طور پر بننا ہے. لیکن اس سے کہا جائے تم تو 13 سال کے، ابھی سے داڑھی ہے، جاؤ داڑھی کٹا کے آؤ. ارے کرتے پہ تم تو بوڑھے نظر آتے ہیں، پینٹ شرٹ پہن لو، ٹی شرٹ پہن لو اچھی خاصی، تمہارے بال ابھی سے سفید ہونے لگے، کالا خطاب لگا لو. اگر اس طریقے کی تربیت اس کی 12 سے 16 سال کی عمر میں ہو جائے اور پھر اس کے خیالات جو ہیں اس کو بدلا کر دنیاوی ماحول میں لائے، تو 20 سال کی عمر میں جو خود اختیار بننے کا قابل ہوتا ہے اس وقت وہ ماں باپ کی بات کو نہیں سنے گا. اور پھر 20 سال کے بعد جو 26 سال کی عمر ہوتی ہے، جو جوانی کی بھرپور عمر جسے کہتے ہیں، اس میں بچہ وہی کام کرے گا جو 12 سال سے 16 سال کی عمر میں اس کو سکھایا گیا. کیا سکھایا گیا تھا؟ کہ تم کو اپنی مرضی چھوڑ کر ماں باپ کی مرضی کو سننا ہے. تم چاہتے ہو داڑھی رکھنا، ماں باپ انکار کر رہے ہو. تم چاہتے ہو نماز پڑھنا، ماں باپ کہتے ہیں یہ تو تمہارے ابا کا دادا کا کام ہے نماز پڑھنا، ابھی نماز کو کہاں جائے، چلو دوسرا کام کر لو. یہ جو چیز تربیت بچوں کو دی جاتی ہے 26 سال کے بعد وہ یہی کرے گا. میں ماں باپ کی بات کہاں سنوں؟ ماں باپ کہتے ہیں فلانی جگہ پر شادی کر لو، میں کیوں کروں؟ میں اپنی مرضی کی شادی کروں. اگر خدا نہ خواستہ اس کی شادی 20 سال کی عمر میں ہو جائے تو 26 سال کی عمر کے پہنچنے کے بعد وہ اپنے گھر والی کے علاوہ کسی اور سے ناجائز تعلقات ضرور قائم کرے گا، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو. اگر اس کی تربیت اس نوعیت پہ ہوئی کہ 12 سے 16 سال کی عمر میں اس کو صحیح چیز نہیں بتائی گئی، 26 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد لازم ہے کہ وہ کسی اور سے تعلق رکھے ہی رکھے، چاہے وہ کتنے بھی صاحب اولاد ہو جائے، اس کو 4 بچے ہو 10 بچے بھی ہو جائیں، لیکن غیر محرم سے اس کا تعلق رکھنا لازم ہو جائے. اس کا نتیجہ کہاں سے نکلا؟ 4 سال کی عمر سے نکلا، 7 سال پر، پھر 12 سال پر، 16 سال پر، پھر 20 سال پر. یہ جو اسٹیج بتائے گئے ہیں، ان اسٹیج پر اگر کوئی اس کی تربیت کرے تو صحیح تربیت یہ ہوگی کہ وہ پوری زندگی جو شریعت بتائے گی اس پر عمل کرے گا، ورنہ اس سے ہٹ جائے گا. آپ کسی کا تجربہ کر کے دیکھیں، جب وہ 4 سال کا بچہ ہو یا 7 سال کے بچے ہو، اس سے پوچھے کہ تم بڑے ہو کر کیا بنو گے، وہ کہے گا میں ڈاکٹر بنوں گا، انجینئر بنوں گا، فلاں بنوں گا. اور اگر وہ 20 سال کی عمر میں پہنچے تو وہ کہے گا میں بزنس مین بنوں گا. آپ کسی سے پوچھ کر دیکھ لیں، میں مالدار بنوں گا، کروڑ پتی بنوں گا، میں ایسا بنوں گا کہ میں آگے جاؤں تو لوگ میرے پیچھے آ جائیں. یہ خیالات ہوں گے اس کے. جو بچہ پہلے ڈاکٹر کا ارادہ رکھتا تھا، ایک اچھے عہدے کا ارادہ رکھتا تھا، وہ بعد میں ارادے کو کیوں تبدیل کر دیا؟ معلوم یہ ہوا کہ درمیان میں جو 12-16 سال کی جو عمر میں تربیت کرنی تھی، ماں باپ نے ویسی تربیت نہیں کی. اب اس کے علاوہ یہاں پر بتانا یہ مقصد ہے کہ موجودہ زمانے میں جو تعلقات کی خرابی کی جو بات آ رہی ہے، جیسے لو جہاد کا جملہ نکلا کہ مسلمان لڑکا کسی غیر مسلم لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا.
غیر مسلم لڑکا مسلمان لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن مسلمان لڑکا کسی غیر مسلم سے نکاح نہیں کر سکتا۔ 54 کیسز صرف دسمبر کے مہینے میں درج ہوئے ہیں انہی لوگوں کے۔ یہ جو ارتداد کی کیفیت ہوئی ہے، یہ جو وہاں پر جانے کی کیفیت ہوئی ہے، یہ ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ یہ صرف دسمبر کے مہینے میں وہ انکل قانون نکال دیے تھے، بل پاس ہو گیا تھا، کیسے ایسا ہوا؟ نہیں ہوا۔ یہ ماں باپ نے بچپن میں ویسی تربیت کی تھی، بتایا یہ تھا کہ تم اپنے گھر والے کے ساتھ ساتھ کسی اور سے بھی تعلق رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے، درست ہے، تم کر سکتے ہیں، یہ تمہارے اختیارات ہیں، یہ تمہارے رائٹس ہے۔ جب یہ بتایا گیا تو پھر نتیجہ وہ نکلا۔ تو ہم اپنے بچوں کی تربیت اس نوعیت پہ کریں کہ دیکھو کہ تم اپنی زندگی میں حلال کام کے علاوہ حرام کام کی کوئی گنجائش نہیں۔ جیسے شراب پینا حرام ہے، زہر کھانا حرام ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اگر تم نے شراب نہیں پی تو تم کو قتل کر دیا جائے گا، تو ایسے موقع پر شراب پینا اس کے لیے حلال ہو جاتا ہے، جائز ہو جاتا ہے۔ لیکن تقوی کا یہ ہے کہ اس وقت بھی اپنے جان کو گنوا دے، لیکن حرام کا کوئی لقمہ اپنے حلق میں نیچے نہ ڈالے۔ علماء کرام نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے اندر 4 چیزیں ہوتی ہیں، ان 4 چیزوں کی اگر حفاظت کر لے تو بندہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور وہ 4 چیزیں پورے جسم میں نہیں، صرف سر اور اس کے اطراف کی چیزیں بتائی، 4 چیزیں ہیں، اگر اس کی حفاظت کر لیں تب تو کامیاب ہو جائے گا۔ سب سے پہلی چیز ہے دماغ۔ دماغ کے اندر جو خیالات آتے ہیں، ان خیالات کی وجہ سے، ان وسوسوں کی وجہ سے آدمی برا ہو جاتا ہے۔ تو اپنے خیالات کو روکنا ہے سب سے پہلی چیز۔ اور خیالات کیسے آئیں گے؟ اور خیالات آنے کے بعد آدمی کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آدمی گناہ میں ایسے مرتکب ہو جائے گا، اس کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ اس نے گناہ کیا ہے۔ اور یہ جو خیالات ہوتے ہیں ایک ٹریفک پولیس کے مانند ہوتے ہیں۔ جیسے ٹریفک پولیس والا ہوتا ہے، ایک چوراہے پر بیچ میں کھڑا ہوا ہوتا ہے، ادھر سے لوگ آئے تو ان کو ادھر دوڑائیں، ادھر سے آئے تو پیچھے کریں، دائیں سے آئے تو بائیں کرے، بائیں سے آئے تو دائیں کرے۔ یہ جو ٹریفک پولیس والے کا کام ہوتا ہے، مومن کا کام بھی یہ ہے کہ وہ ایک ٹریفک پولیس والا بن جائے۔ خیالات اگر ادھر سے آئے تو دوسری طرف سے اس کو نکال دے، دماغ میں جمع کے ٹریفک کو ایک جگہ پر روکے نہیں رکھ سکتا، وہ ادھر سے آئے تو دوسری طرف اس کو بڑھانا ہی بڑھانا ہو۔ تو ہم ایک ٹریفک پولیس والے بن جائیں اور خیالات کو ایک پبلک بنا دیں، ایک ٹریفک بنا دیں کہ وہ آئیں اور دوسری طرف منتقل ہو جائیں اور چلے جائیں۔ اور پھر دوسری چیز ہے نظر کی حفاظت۔ آدمی اگر نظر کی حفاظت کریں تو اللہ رب العزت نے فرمایا غیر محرم پر اگر نگاہ پڑ جائے، جتنے مرتبہ وہ نگاہ کو ہٹائے گا قیامت کے دن اتنے مرتبہ اللہ کا دیدار اس کو ہوگا۔ جتنے مرتبہ نظر ہٹائے گا اتنے مرتبہ دیدار ہوگا۔ اور یہ نظر کا حفاظت کرنا آدمی کے اپنے اختیار میں، اس کے لیے کوئی وظیفہ نہیں، کوئی عمل نہیں ہے، آدمی اپنے اختیار میں۔ چنانچہ ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کر کہنے لگے، میں 85 سال کی عمر کا ہوں اور میں نے ہر نیک کام کیا، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، عبادتیں، ہر کام کیا ہے، لیکن مجھ سے نظر کی حفاظت نہیں ہوا۔ یہ نظر کی حفاظت کا تعلق صرف جوان مردوں سے نہیں، بوڑھے لوگوں سے بھی ہے۔ نظر کی حفاظت کا تعلق صرف مردوں سے نہیں، عورتوں سے بھی ہے، جوانوں سے بھی نہیں، کم سن بالغ بچے سے بھی ہے۔ نظر کی حفاظت اگر کسی نے نہ کی ہے، 85 سال کی عمر میں بھی پہنچ جائے، تب اس کے سارے اعمال کرنا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ حسان ابن ابی سنان ایک صحابی ہے، وہ ایک مرتبہ گھر میں مسکراتے ہوئے تشریف لائے، ایک مسجد کے امام تھے، گھر میں مسکراتے ہوئے تشریف لائے تو گھر والی نے کہا، وہ بھی صحابیہ تھی، وہ کہنے لگی آپ گھر میں مسکراتے ہوئے داخل آئے، ہو سکتا ہے بازار میں کسی غیر محرم پر آپ کی نگاہ پڑ گئی ہوگی، کوئی اچھی عورت آپ کو نظر آ گئی ہوگی، اس لیے آپ مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ تو حسان ابن ابی سنان فرماتے ہیں، میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ مسجد سے لے کر گھر تک میں نے سوائے اپنے پیر کے 2 انگوٹھے کے علاوہ کسی اور چیز کو نہیں دیکھا۔ حفاظت کرنے جائے تو ایسی حفاظت کہ اپنے پیر کے انگوٹھے کے علاوہ کسی اور پر نگاہ نہ پڑے۔ حفاظت اگر نہ کرے تو 85 سال کی عمر میں بھی پہنچ جائے، نمازیں اور روزے رکھنے کے بعد بھی اس کی نظر کی حفاظت نہیں ہوتی۔ ایک انجینئر کا واقعہ ہے، چنئی میں وہ کسی انٹرویو کے لیے یا پھر کسی پروجیکٹ کے لیے گیا تھا۔ اس نے کہا کہ میرے سامنے بیٹھے والی جو عورت تھی، میں نے 4 گھنٹے اس سے بات کی ہے، لیکن قسم کھا کر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنی نگاہ اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھی۔ یہ کسی پرانے زمانے کے واقعات نہیں سنا جا رہی ہے، اس زمانے کے حال کے واقعات۔
20-25 سال پرانے یا اس سے بھی کم پرانے. ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں کہ نظر کی حفاظت ایسے کرتے ہیں کہ 4 گھنٹے کسی عورت سے بات کرے لیکن نگاہ کو اٹھا کر نہ دیکھیں اس کو. تو یہ آدمی کے اپنے اختیار میں ہے نظر کی حفاظت کیسے کرنا ہے. اور پھر تیسری چیز ہے کان. کان سے آدمی غیبت نہ سنے اور موسیقی نہ سنے، گانے نہ سنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دنیا میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں موسیقی کے آلات کو توڑ دوں. اور اس موسیقی کی وجہ سے آدمی اکثر اوقات زنا تک پہنچ جاتا ہے. جو آدمی زنا تک پہنچتا ہے صرف اسی آواز کی وجہ سے، کان سے سننے کی وجہ سے. میں نے کسی کو فون کیا، کان میں ایک عورت کی آواز آئی جو انتہائی بہترین آواز تھی، سنہری آواز تھی، میں اس پر فدا ہو گیا. نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ زنا تک پہنچا. تو کان کے گناہ کی وجہ سے آدمی زنا تک پہنچتا ہے. اس کو معمولی نہ سمجھ لیں کہ ہم گانا سن رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنی زندگی میں کانوں کو گانوں سننے سے بچایا ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے سے اللہ کا کلام سنوائیں گے. لیکن شرط یہ رکھ دی ہے اللہ کا کلام سننے کے لیے جنت میں کہ جس نے اپنی زندگی میں کانوں کو گانوں سے بچائے رکھا ہے، شرط رکھ دی ہے وہاں پر. آپ کو ایک اور بات معلوم ہے، اس میوزک پر جو ریسرچ کیا، میں نے ان کی کتابیں بھی پڑھی ہے. یہ جو موبائل فون میں رنگ ٹون آتی ہے، نوکیا ٹون ہے، اس کی ریسرچ میں یہ بتایا گیا ہے کل یور موم کل یور ڈیڈ. یہ ٹون جو ہے اس کے یہی الفاظ ہے، کل یور موم کل یور ڈیڈ. اگر آدمی بار بار اس آواز کو سنے گا، ہم سمجھتے ہیں نوکیا کی رنگ ٹون معمولی ٹون، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ آدمی بڑے ہونے کے بعد اپنے باپ کو قتل کر رہا ہے. اس کو احساس نہیں ہو رہا کہ میں اپنے باپ کو مار رہا ہوں. آپ نے نہیں سنا جس سے کہ ایک بیٹا نے اپنے باپ کو مار دیا، ماں کو مار دیا ہے، فلانے کو قتل کر دیا. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے ذہن میں بار بار کانوں کے ذریعے سے بٹھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم اپنے باپ کو قتل کرو، اپنی ماں کو قتل کرو. ابھی گھر جائیں، اپنے موبائل فون میں اگر نوکیا ٹون ہو تو اس کو اور سے سنیں، اس کے الفاظ کیا یہی ہے یا نہیں. تو موسیقی سے اپنے کانوں کو بچائے رکھنا ہے. اور پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میں مردار جانور کی بو سننا پسند کرتا ہوں لیکن کسی نامحرم عورت کی آواز کو سننا پسند نہیں کرتا. تیسری چیز فرمائی ناک سے ایسی کوئی چیز نہ سونگے جس کی وجہ سے ہمارا ایمان ختم ہو جائے. یہ تو معمولی بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ عطر آئے تھے تحفے میں تقسیم کرنے کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ناک کو بند کر لیا کپڑے سے. کسی نے پوچھا کہ آپ تو عطر استعمال نہیں کر رہے ہیں لیکن آپ اپنے ناک پر کپڑا کیوں رکھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ عطر تقسیم کرنے کے لیے آیا ہے، اس کا سونگنا بھی استعمال کرنے کے درجے میں ہے، لہذا میں اس کو سونگ بھی نہیں سکتا. یعنی خراب چیز کو سونگنے کی اتنی حفاظت تھی. اگر غلط چیزیں سونگیں گے اس کا اثر دماغ تک پہنچے گا، دماغ میں پھر وسائل آئیں گے جس کی وجہ سے آدمی گناہ کرنے لگے. چوتھی چیز فرمایا زبان کی حفاظت. آدمی کی زبان بہت چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس سے اتنے بڑے بڑے گناہ کر بیٹھتی ہے کہ آدمی بسا اوقات سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی زبان نے یہ گناہ کیا ہے کہ سارا جسم اس کی وجہ سے نقصان ہے. چنانچہ فرمایا گیا کہ روزانہ صبح میں اٹھنے کے بعد ہاتھ پیر زبان سے گزارش کرتے ہیں کہ اے زبان تو سنبھل کے رہ، اگر تو غلط بولے گی تو مار ہم کو لگے گی. جسم کہتا ہے زبان سے کہ تو خاموش رہے، اگر تو غلط بولے گی تو ہم پر مار لگے گی، جسم پر مار لگے گی. اور بسا اوقات آدمی زبان سے ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے یا تو کفر میں پہنچ جاتا ہے، یہ بھی سامنے والے آدمی کو تکلیف دیتا ہے جبکہ ایذاء مسلم حرام کے درجے میں. تو ان 4 چیزوں کی حفاظت کرنا ہے: دماغ کی حفاظت، آنکھ کی حفاظت، کان کی حفاظت، ناک کی حفاظت اور پھر زبان کی حفاظت. اور اگلی چیز فرمایا کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہے. جو بندہ شرم کی حفاظت کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا گھر جنت میں میرے گھر کے ساتھ ہوگا یا پھر میرے ساتھ ہوگا. اگر کوئی آدمی ان چیزوں پر عمل کرنے لگ جائے تو اس کی زندگی سے وہ گناہ ختم ہو جائیں گے، شہوانی گناہ ختم ہو جائیں گے، نفسانی گناہ ختم ہو جائیں گے، اور پھر وہ گناہ جو اس زمانے میں ہو رہے ہیں وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گے. اور پھر اولاد کی تربیت میں یہ فرمایا کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا،
اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو حرام لقمے سے بچائیں۔ حرام لقمے سے کیا مراد ہے؟ ایسا لقمہ جس کے اندر شبہ ہو جائے کہ یہ حرام ہے، یا پھر معلوم ہے کہ یہ حرام ہے۔ اگر یہ لقمہ تم اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو کھلاؤ گے پھر اسے نیکی کی کوئی توقع مت رکھو۔ اور جب حرام لقمہ پیٹ میں جاتا ہے آدمی کے اندر گناہ ایسے آ جاتے ہیں کہ نیکی اس کی زندگی سے ختم ہو جاتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ، نام پر مت جائیے، دیوبندی اختلاف ہے فلاں، اختلافات میں نہیں، جو چیز اچھی ہے وہ ہم کو سننی چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند کے جتنے بھی اساتذہ تھے ان اساتذہ کی سالانہ ایک دعوت ہوتی تھی۔ ایک ننھے میاں ایک آدمی تھے، کسان تھے، وہ دعوت کرتے تھے، ننھے میاں ان کا نام تھا۔ اور پھر وہاں کے اساتذہ پورے سال بھر اس ننھے میاں کی دعوت کا انتظار کرتے تھے۔ وہ ایک کسان تھے، معمولی سے آدمی تھے، روزانہ اپنی کمائی سے کچھ پیسے جمع کرتے، پیسوں میں جمع کرتے تھے، اور پھر سال بھر کے بعد وہ پورے پیسے جمع کر کے علماء کرام کی دعوت کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنے بڑے مدرسے کے اساتذہ ہیں، شیخ الحدیث ہیں، بڑے بڑے اللہ والے ہیں آپ لوگ، ایک معمولی سے کسان کی دعوت کا کیوں انتظار کرتے ہیں؟ فرمایا کہ اس کسان کی دعوت کھانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 40 دن تک کی نمازیں ہم کو پچھلی نمازوں سے بہتر لگنے لگتی ہیں۔ اس کی کمائی اتنی حلال ہوتی ہے۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ اس کی کمائی اتنی حلال ہوتی ہے کہ اس کے ایک وقت کے کھانے کی وجہ سے 40 دن تک خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوتی ہے۔ ایک کسان کے معمولی سی دعوت کے حلال لقمے کے نتیجہ یہ ہے کہ 40 دن تک اللہ کے نبی کی زیارت ہو، یا پھر 40 دن تک نمازوں میں حلاوت پیدا ہو جائے۔ اگر ہم کئی لقمے حرام کے کھا جائیں تو پھر ہماری زندگی کیا ہوگی؟ حرام کا کھانا تو ہمارے لیے اتنا بڑا فیشن بن گیا ہے، ہم اس کو حرام ہی نہیں سمجھتے۔ کسی کو ڈبا دیا اس کے پیسے کھا گئے، کسی کو جھوٹ بولے اس سے کمائی حاصل کر لے، رشوت لے کر پیسے اپنے لیے جائز کر لے اور پھر اس کو استعمال کر لے۔ فرمایا اگر ایسا کرو گے تو پھر تمہاری اولاد کوئی نیک نہیں بن سکتی۔ پچھلے زمانے کے لوگ مشتبہ لقمے کی بھی اتنی حفاظت کرتے تھے جیسے آج کل کے زمانے کے لوگ حرام لقمے کی بھی اتنی حفاظت نہیں کرتے۔ یہ جو اولاد کے بگڑنے کا نتیجہ ہو رہا ہے نا، یہ حرام لقمے کی وجہ۔ معاذ اللہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں کے علاقے کے لوگ ہیں، بلکہ ایک اجتماعی بات یہ ہے کہ حرام لقمے کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ اولاد بگڑ رہی ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا تعلق حرام کا نگاہوں سے ہے۔ حرام لقمے پیٹ میں جائیں گے، شہوت اور بڑھے گی، شہوت کو پورا کرنے کے لیے بدنگاہی ہوگی، اور پھر بدنگاہی کی وجہ سے آدمی زنا کرے گا، زنا کی وجہ سے آدمی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ آج کل کے جو واقعات ہو رہے ہیں غیر مسلم مردوں کے اور لڑکیوں کے، مسلمان لڑکوں، غیر مسلم تو بہت دور کی بات ہے، مسلمان گھرانے میں جو تعلقات ہو رہے ہیں، مسلمان گھرانے کے جو واقعات ہو رہے ہیں انتہائی افسوسناک ہو رہے ہیں۔ بچہ جب بالغ ہو جاتا ہے، 16 سال کی عمر جس کی بتائی گئی ہے، قانونی اعتبار سے 18 سال کی عمر بتائی گئی ہے، 30 سال کا نوجوان ہو گیا ہے، 30 سال کی لڑکی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، نکاح نہیں ہو رہا ہے، وہ زنا کی مرتکب ہو رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھ لیں ماں باپ، جوانی کے بعد سے، بچہ بالغ ہونے کے بعد سے، بچی بالغ ہونے کے بعد سے، اگر 16 سال کی عمر میں بالغ ہو جائے، اس کے بعد سے اگر وہ ایک مرتبہ بھی بدنگاہی ہو جائے، اگر ایک مرتبہ بھی زنا کا مرتکب ہو جائے، اس کے گناہ کے ساتھ ساتھ ماں باپ بھی اس کے گناہ میں شامل ہو۔ ابھی بہنوں کی ذمہ داری ہے، بھائیوں کی ذمہ داری ہے، اپنے قابل ہو جائیں تب نکاح کریں گے، پیر پر کھڑا ہو جائیں اس پر۔ اب کس میں کھڑا ہوا ہے بچہ؟ بچی کے نکاح ہمارے خاندان میں ہو، ہمارے قبیلے میں ہو جائے۔ ایسے کئی واقعات دیکھے گئے کہ لڑکا لڑکی 30 سال کے، ابھی چند دن پہلے کا واقعہ ایک صاحب کہنے لگے میں کسی اور مسلک کا، یعنی اور کسی اور مسلک کو ماننے والا ہوں، لیکن میری لڑکیاں 5 لڑکیاں ہیں جو تقریباً 30 سے 35 سال کی عمر ہو گئی ہے، میں اب اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کسی بھی مسلک کا کوئی بھی لڑکا آ جائے میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن کوئی لڑکا نہیں ملتا، کیونکہ جب ان کی جوانی کی عمر تھی آپ نے مسلک کو مضبوط پکڑ کے رکھا تھا، میں اہل حدیث کا ہوں تو اہل حدیث میں ہی کروں گا، میں تبلیغی ہوں تو تبلیغی میں ہی کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح جو کیے تھے الگ الگ لوگوں کے اندر، الگ الگ خاندان کے اندر، الگ الگ قبیلے کے اندر، تفصیل کا وقت نہیں ہے لیکن الگ الگ قبیلوں کے اندر کر کے یہ بتا دیا ہے کہ دیکھو تم اس طریقے سے تربیت کرو گے، اگر اس طریقے سے نکاح کرو گے تو تمہارے لیے آسانیاں پیدا ہوگی۔ تو ہم اپنے گھر کے اندر یہ ماحول بنائیں،
جب بچہ بالغ ہو جائے فوراً اس کا نکاح کر دے. پچھلے زمانے میں گناہ کے اتنے وسائل نہیں تھے, پھر بھی نکاح جلدی ہوا کرتے تھے. آج اتنے وسائل ہو گئے ہیں, اس کے بعد بھی نکاح میں تاخیر ہو رہی. اگر آپ بچے کی نکاح نہیں کرو گے, اس کی شادی کی عمر ہو جائے, اس کو بھوک لگ رہی ہے, آپ اس کو غذا نہیں پہنچائیں گے, تب تو وہی کام کرے گا جو آج ہو رہا ہے. وہ کسی اور کے ساتھ بھاگ جائے گا, کسی اور کے ساتھ تعلق قائم کرے گا. جب ماں باپ گھر میں بیٹھ کر کہتے ہیں میں بچی کی نکاح کرنا چاہتا ہوں, بچی سے پوچھے تو بچی کہتی صاف انکار کر دے گی کہ ابا پپا ڈیڈی آپ کو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہماری کلاس میں ایک بچہ ہے جس سے میں پیار کرتی ہوں, میں شادی کرنا چاہتی ہوں. لڑکا کہے گا کہ میں اسی سے ہی نکاح کروں گا ورنہ میں مر جاؤں گا. کیا واقعات نہیں ہو رہے؟ یہ نتیجے پہ کب پہنچ رہے ہیں کہ بچہ 16 سال میں بالغ ہو گیا تھا, 36 سال کی اس کی عمر ہوئی, 10 سال آپ نے اس کو مہلت دی ہے کہ آپ گناہ کرتے رہیں. 10 سال کے بعد آپ اس کو سدھارنے کی کوشش کریں تو کیا وہ سدھرے گا؟ اس لیے نکاح میں جلدی کرے فوراً. جو بچہ بالغ ہو جائے, رازق اللہ وفی السماء رزقکم وما توعدون, میں ایسی جگہ سے رزق پہنچاؤں گا کہ تم گمان بھی نہیں کر سکتے. پھر ہم کس نوکری کی امید پہ کہ ہم نے اپنے آنے والی عورت کا یا اپنی بیوی کا یا اپنی بہو کا رزق ان لوگوں پر, کمپنیوں کے باس کے اوپر اور ان دنیا داروں کے اوپر آپ نے رکھا ہے کہ جب یہ ہم کو تنخواہ دیں گے, جب یہ ہم کو نوکری دیں گے, ہم اپنے بچوں کا, اپنی بچیوں کا نکاح کریں گے. ارے شرم کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوان لڑکیوں کو کاروبار کے لیے باہر بھیجتے ہیں کہ بچی کچھ کما لے گی تو اچھا رشتہ ہے. ایسا ہرگز نہ کرے. کمائی کے اوپر, رزق کے اوپر کوئی دار و مدار نہ رکھے, اللہ دینے والا ہے. بالغ ہو جائے تو فوراً نکاح کر دے, کوئی تاخیر, ایک لمحے کے لیے بھی تاخیر. فرمایا گیا کہ اگر کوئی نوجوان لڑکا آج کے دن بالغ ہو جائے تو اس کو اس بات کی مہلت نہ دے کہ کل کا سورج اس کے لیے طلوع ہو جائے. دن میں بالغ ہو جائے تو رات میں اس کا نکاح کر دو. یہ اصل شریعت ہے. ہم نے شریعت کس کو سمجھ رکھا ہے؟ ہم نے شریعت اس کو سمجھ رکھا ہے کہ 30 سال کی عمر میں, 40 سال کی عمر میں ہم شادی کریں گے. ایسی عمر میں شادی کرنے کے بعد کیا ہو رہا ہے نتیجے؟ ان دونوں کے تعلقات الگ ہو رہے ہیں, ان دونوں کے خیالات اور جذبات الگ ہو رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد دونوں میں نہ بننے کی وجہ سے دونوں میں جدائی ہو رہی. نوجوان لڑکوں سے گزارش ہے, لڑکیوں سے بھی گزارش ہے کہ بلوغت کے بعد ایک لمحے کے لیے انتظار نہ کرے. ماں باپ کو چاہیے کہ ان لوگوں کی فکر نہ کرے, گھر بنائیں گے اس کے بعد شادی کریں گے. ہم نے بچوں کی تربیت کہاں, کبھی شروع ہی کہاں کی ہم نے بچوں کی تربیت؟ ہم نے تو بچوں کو بد دعاؤں میں لگا دیا. تو مر جائے, تو فراں ہو جائے, تو اتنا بڑا ہو گیا اب تک کام نہیں کر رہا, تو بے غیرت ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا, اپنے بچوں کو بد دعائیں مت دو. دو واقعات میں سنا کر اپنی بات کو ختم کر دو, وقت ہو چکا ہے. کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو بد دعائیں دیتے ہیں, یاد رکھیں وہ بد دعا ایسے طور پر ضرور قبول ہوگی. ایک ظالم کی دعا اور ایک ماں کی دعا, چاہے دعا ہو یا بد دعا ہو, اللہ کے پاس اور ان دونوں کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا, وہ براہ راست قبول ہو جاتی. آپ نے اس واقعے کو نہیں سنا کہ مکہ کے امام عبد الرحمن السدیس, جنہوں نے اس عہدے پر فائز ہوا ہے, پوری دنیا کے امام جسے کہا جاتا ہے, ان کی ماں نے انہیں دعائیں دی تھی. ایک معمولی سے قصے پر ان کی ماں نے یہ کہا کہ بیٹا تو بہت شرارت کر رہا ہے, اللہ تجھے خانہ کعبہ کا امام بنا دے. آج وہ ماں کی دعاؤں کی وجہ سے امام بنا ہوا. ایک عورت کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے ایک مرتبہ اپنے چھوٹے بچہ جب چھوٹی عمر کا تھا, اس کو گھر میں, بچوں کو شرارت کر دے تو گھر میں سلا دیتے ہیں, تھوڑی دیر سو جائیں تو پھر ماں کچھ کام کرنے لگ جائے. تو اس نے اپنے بچوں کو سلا دیا کہ تو سو جا تھوڑی دیر کے لیے. وہ بچہ اٹھ کر پھر ماں کے پاس آ جاتا, پھر تھوڑی دیر کے بعد سلا دی. ایسے 2-3 مرتبہ ہوا. اس کے بعد ماں نے بچے کو سلایا, اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی. تھوڑی دیر کے بعد بچہ اٹھ کر واپس آیا تو ماں نے یہ کہا کہ تو کیوں بار بار اٹھ کر آ رہا ہے, تو سو ہی جاتا تو اچھا تھا, تو سو ہی جاتا تو اچھا تھا. یہ جملہ کہہ دینا تھا. اللہ نے اس کی بد دعا کو قبول کر لیا. بچہ بڑا ہوا, حافظ بنا, عالم بنا, علاقے کا مفتی بنا, سارے علاقے کے لوگ اس کے خادم بن گئے, اس کی بات کو لوگ ماننے لگے, شیخ بن گیا, بہترین بزنس مین اور کاروبار کرنے والا بن گیا, مالدار کروڑ پتی بن گیا. سارے لوگ اپنی اولاد کو یہ کہتے تھے کہ دیکھو اگر بننا ہو تو اس کے جیسا بناؤ, اس کو اپنا آئیڈیل بناؤ, اس کو اپنا رہنما بناؤ, اس کو اپنا قائد بناؤ. لوگ اپنے گھر والے لوگ اپنے بچوں کو اس کی مثال دے کر سمجھاتے تھے. بھرپور نوجوانی کی عمر تھی, لڑکی دیکھی گئی, نکاح کا دن متعین ہو گیا. نکاح سے تھوڑی دیر پہلے گھر کی صفائی چل رہی تھی, گھر میں پانی رکھا ہوا تھا, وہ وہاں سے گزر رہا تھا, پیر پھسلا اور اسی وقت نیچے گر کر وہ مر گیا. اللہ نے کہا
کہ تم نے ہماری دی ہوئی نعمت کی ناقدری کرتے ہوئے تم نے بد دعا دی تھی، آج ہم نے اس بچے کو ایسے سلا دیا جب ساری دنیا اس کی محتاج بنی ہوئی تھی۔ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بد دعائیں دے رہے ہیں، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تم کو نعمت دی تھی، تم نے اس کی بد دعا سے، تم نے اس کی نعمت کی ناقدری کی ہے، ہم ایسے وقت میں اس نعمت کو چھین لیں گے جس وقت تم کو اس نعمت کی ضرورت ہوگی۔ ہم ایسے اپنے بچوں کو بد دعائیں نہ دیں، بچوں کی تربیت کرے۔ بچہ جب کسی غیر نامحرم مرد سے یا نامحرم لڑکی سے لڑکے سے تعلقات قائم کر رہا ہے تو ہم اس کو بٹھا کر سمجھائیں، نہ کہ اس کو ڈانٹیں۔ بیٹا تمہاری یہ شہوت کی عمر ہے، جوانی کی عمر ہے، اس میں یہ گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں، لیکن عقل کا تقاضا یہ نہیں کہ میں تم کو ماروں، تم کو سزا دوں، بلکہ میں تم کو سمجھاتا ہوں کہ اگر تم کو واقعی وہ لڑکی مناسبت میں ہو، اگر وہ لڑکا واقعی تمہاری مناسبت کا، تمہارے قائم مقام اور تمہارے خیالات کا ہو، تو تم کو چاہیے کہ تم اس سے نکاح کر لو، یہ میں تم کو اختیار دیتا ہوں۔ ہے کوئی باپ جو آج اپنے اولاد سے جا کر یہ کہے؟ آپ جا کر دیکھ لیں کورٹ کے باہر لکھا ہوا جتنے بھی صفحات، جتنے بھی نوٹس بورڈ پر لکھے ہوئے ہوتے، 80% نوجوان مسلمان لڑکے اور لڑکیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ اس لڑکے نے اس لڑکی سے، اس لڑکے نے اس لڑکی سے نکاح کیا ہے، کورٹ میرج کا نتیجہ۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں کہاں اترے ہیں؟ کس نتیجے سے، کس نہج سے ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں؟ جب شادی کی عمر آ جاتی ہے تو ماں باپ ایک کونے میں بیٹھ کر بچے کے رشتے کے لیے دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ لڑکا تمہارے لیے مناسب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشورہ دے سکتا تھا؟ کوئی بات کہہ سکتا تھا؟ کسی کی مجال تھی کہ اللہ کے نبی کو غلط کہیں اور کوئی یہ کہیں کہ ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے؟ لیکن جب اپنی بیٹی کا رشتہ آیا تھا، فرشتہ لے کر آیا تھا، جبرائیل نے پیغام لے کر آیا تھا حضرت علی کا، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ ہاں میں علی سے نکاح کر دوں گا، جاؤ کوئی بات نہیں۔ نہیں، علی سے کہا کہ میں گھر جاؤں گا، اپنی بیٹی سے پوچھوں گا کیا بیٹی انکار کر سکتی ہے؟ سچ بتائیں، اپنا ایمان کو اپنے دل میں رکھ کر بتائیں، کیا بیٹی انکار کر سکتی تھی اپنے باپ کی بات پر؟ لیکن اللہ کے نبی نے قیامت تک کے آنے والی امت کو درس دے دیا کہ اپنی بیٹی کے، اپنے بیٹے کے بغیر اجازت کے کسی جگہ پر نکاح ہوتا ہے مت کرو۔ میرا تعلق کسی غیر لڑکی سے، میں ایک لڑکا ہوں، میں کسی ایک لڑکی کو چاہتا ہوں، اگر میرے ماں باپ زبردستی سے شادی اس سے کرنے کے بجائے کسی اور جگہ پر کر دے، میں شادی کے 1-2 مہینے کے بعد کہوں گا کہ لڑکی صحیح نہیں، اس کے خیالات غلط ہے، وہ مشتبہ ہے، متشکی ہے، اور میں اس کو نہیں رکھنا چاہتا، اس کو میں چھوڑ دینا چاہتا ہوں، میں اس کو چھوڑ دوں گا، ختم ہو جاتا، رشتہ ختم ہوتا۔ اب ماں باپ یہ پوچھیں گے کہ بیٹا تم نے تو بچی کو چھوڑ دیا، اب دوسری شادی کہاں کرو گے؟ پھر میرے پاس آپشن ہوگا، میں اس سے ہی کر لوں گا جو 10 سال سے مجھ سے پیار کرتی ہے، میں اس سے شادی کر لوں گا، پھر میں وہاں چلا جاؤں گا۔ سیم یہی لڑکی وہی کہتی ہے میں اس سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، اگر نکاح نہیں ہوا اپنی جگہ پر تو شادی کے بعد میری ساس ستا رہی ہے، سسر ستا رہے ہیں، دیور کا، ننن کا، فلانے پورے ٹارچر ہے، میں اس خاوند کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے خلا چاہیے، خلا لے لینے کی، پھر اسی مرد کے پاس جائے گی جس کے تعلقات اس سے 10 سال سے قائم ہیں۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو پہلی بار بالغ ہونے کے بعد نکاح کر دے۔ اگر تاخیر ہو جائے، اب تک کی جو تاخیر ہو گئے بھولا چلا سب معاف ہو گیا۔ ہم ارادہ کریں کہ اپنے بچوں کو بٹھائیں، گھر جانے کے بعد، آج کے دن جمعہ کی نماز کے بعد گھر جا کر اپنے اولاد سے پوچھیں کہ بیٹا کیا ایسی کوئی خواہش تمہاری ہے؟ اگر نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے، میں جہاں چاہوں گا آپ کا نکاح طے کر دوں گا، آپ نکاح کر لیجیے۔ نکاح میں کتنی دیر کی ضرورت؟ میرے بھائیوں، جو چیز ہم سے ہو گئی، جو غلطیاں، جو کوتاہیاں ہم سے ہو گئی ہے، یہ وقت ہے۔ ابھی کل رات سے ہم یہ کہہ رہے تھے، لوگ کے میسیجز آ رہے تھے کہ نیا سال شروع ہوا، نیا سال شروع ہوا ہے۔ ارے 1825 نمازیں 2020 میں چھوڑ گئی ہے، اس کے نماز کو دہرانے کا کسی نے ذکر کیا ہے؟ آدھا گھنٹہ روزانہ گھر میں عورتیں سیریل دیکھتی ہے، 58 گھنٹے ہم نے سال کے ضائع کیے، کسی نے احساس کیا ہے؟ ایک مرتبہ میں نے کسی عورت پر بدنگاہی کی تھی، سال کے 365 دن میں نے بدنگاہی کی ہے، اس کا میں کیسا ہدیہ اور معاوضہ پیش کروں؟ کسی نے سوچا ہے؟ نہیں سوچا ہے تو آج سوچ لیجئے، نماز کے بعد اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیجئے کہ جو ہو گیا پچھلے سال سب میں نے چھوڑ دیا ہے، سب گناہ میرے معاف ہو گئے، سب میں چھوڑ دوں گا، میں اگلی زندگی میں نیک بن جاؤں گا۔ اور یہ جتنے بھی خرافات ہو رہے ہیں معاشرے میں، ہر آدمی یہ سوچے کہ میں برا ہوں جس کی وجہ سے معاشرہ بگڑ رہا، یہ نہیں کہ وہ برا ہے اس کی وجہ سے بگڑ رہا، میں تو اچھا ہوں، میری اولاد اچھی ہے، میرا بیٹا کر ہی نہیں سکتا، میری بیٹی ہو ہی نہیں سکتی۔ نہیں، ہر ایک کی بیٹی اس میں شامل ہے، ہر ایک کا بیٹا، ہر ایک کا باپ اس میں شامل ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ موجودہ زمانے میں جو ایسے ماحول ہو رہا ہے، ایسے حالات ہو رہے ہیں، ایسے ماحول میں ہم کسی سے اپنا تعلق قائم کریں،
کسی شیخ کے پاس، کسی عالم کے پاس، کسی ایک سے تعلق اپنا قائم کرے، اور پھر ایسی باتیں، ایسے واقعات آپ کے سامنے ہو رہے ہیں، پیش ہو رہے ہیں، ان چیزوں کو دیکھ کر اپنی اصلاح کی فکر کرے۔ آدمی اگر اپنی اصلاح